الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام چل رہا ہے۔ کل عاشوراء کا دن ہے۔ احادیث کے اندر اس دن کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ المکرمہ میں تھے، اعلان نبوت سے پہلے چونکہ قریش خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے، اس میں انہوں نے اپنے کچھ طریقے اختیار کیے تھے، ایجاد کیے تھے۔ ملت ابراہیمی کی بہت ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھی، اور ان چیزوں کے اندر انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی ہوئی تھی، اور وہ یہ بات کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں دین ابراہیمی سے ملی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ قریش مکہ بھی وہ اس دن کو اپنے لیے بڑا متبرک اور عظمت والا دن مانا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے، پھر میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آئے، آپ نے وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی اس دن کی بڑی عظمت اور بڑی عقیدت رکھتے ہیں،
اور یہود بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب ان سے معلوم کیا گیا تو ان کے یہاں بھی تاریخی اعتبار سے کچھ باتیں ان تک پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دن فرعون سے نجات دی، اور فرعون کو غرق کر دیا، لہذا ہم آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم آج کے دن اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، شکرانے کے طور پر ہم اس کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ چونکہ ابھی رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی عاشورہ کے روزے کے رکھنے کا حکم دیا، بلکہ ایک مرتبہ تو باضابطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے گھروں میں پیغام بھجوا دیا 10 محرم الحرام کو کہ جس نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ روزے کی نیت کر لے۔ گویا کہ اس روزے کو فرضیت کا درجہ دیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود پابندی کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھنے لگے۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، جو تاکیدی حکم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا صحابہ کو دیتے تھے، اب وہ تاکیدی حکم نہیں رہا، لیکن آپ کا معمول رہا۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے یہ بات واضح طور پر بیان کی، فرمایا کہ تمام دنوں میں، تمام مہینوں میں جو فضیلت رمضان المبارک کو اور یوم عاشورہ کو حاصل ہے وہ دوسرے دنوں میں کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھتے رہے۔ جس سال آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اس سال صحابہ نے آپ سے یہ بات پوچھی بھی کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں تو یہود کے ساتھ ہماری مشابہت ہوتی ہے، وہ بھی تو اسی اعزاز کے ساتھ، اس اکرام کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں۔ تو اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آئندہ ہم اس کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو پھر صحابہ کے یہاں یہ معمول چلتا رہا، 9 اور 10 کو یا 10 اور 11 کو ایک روزہ اس کے ساتھ اور ملا لیتے، اس لیے کہ یہود کے یہاں ایک ہی دن کا روزہ تھا، وہ 10 کا تھا، تو ان کی مخالفت میں پھر 9 یا 11 کا اس کے ساتھ ملانے لگے۔ لیکن چونکہ اس مہینے کے ساتھ بہت ساری اسلامی تاریخ جڑی ہوئی ہے، کئی واقعات اس تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس مہینے کے ساتھ کئی واقعات جڑے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے اس مہینے کو اور ان ایام کو دوسرے مہینوں پر اور دوسرے ایام پر فضیلت دی گئی۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو اس زمین کے اوپر ایک ایسا المناک، ایک ایسا غمناک اور دردناک واقعہ پیش آیا جس کو ہم سب واقعہ کربلا کے نام سے جانتے ہیں، جہاں میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت میں سے کئی افراد کو بڑی بے دردی کے ساتھ
کربلا کی زمین پر شہید کیا گیا۔ تو اس وجہ سے بھی اس دن کو لوگ خوب یاد کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ رواج چل پڑا ہے کہ ہم ان چیزوں سے سبق حاصل کرنے کے بجائے صرف واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ سنانے والا بھی تھوڑی دیر کے لیے لذت لیتا ہے، سننے والے بھی اپنے کانوں کو لذت پہنچاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا دیا جا رہا ہے۔ تاریخ کے اندر اگر یہ باتیں پیش آئی ہیں تو بعد میں آنے والوں کے لیے اس میں کیا پیغام ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے، کیا میسج دیا جا رہا ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو، اس پیغام کو، اس سبق کو، اس میسج کو ہم بھول جاتے ہیں، اور سال ہمارا پھر اسی طرح گزر جاتا ہے، اور آئندہ پھر ہم اس واقعے کو دہرا لیتے ہیں، اور زندگیاں گزر گئی واقعے کو سنتے سنتے، دہراتے، لیکن جو پیغام، جو سبق، جو میسج اس واقعے کے ذریعے سے امت کو دیا گیا، اس پیغام کو ہم نے بھلا دیا، اس پیغام کو ہم نے یاد رکھا نہیں۔ قرآن کریم کے اندر پروردگار نے واضح طور پر اعلان کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں میرا یہ پیغام سن لو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں اگر کوئی قابل قبول مذہب ہے، کوئی دین ہے، کوئی شریعت ہے، تو دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی کوئی تلاش کرے گا، اختیار کرے گا کوئی اور طریقہ، کوئی اور شریعت، کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کہہ رہا ہرگز بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے یہاں اس کے علاوہ کوئی اور چیز قابل قبول ہے ہی نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں بڑے خسارے میں ہوں گے۔ میں اگر کوئی انسان میرے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر رہا ہے، کوئی اور راستہ اختیار کر رہا ہے، وہ اپنا فائدہ، اپنی کامیابی کسی اور چیز کے اندر ڈھونڈ رہا ہے، کسی اور طریقے کے اندر وہ تلاش کر رہا ہے، اور میرے بتائے ہوئے پیغام کو، میرے بتائے ہوئے دین کو، شریعت کو یہ انسان نظر انداز کر رہا ہے، فرمایا یہ دنیا میں بھی گھاٹے میں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اصل خسارہ اور اصل نقصان تو آخرت کا ہے۔ اور دوسری جگہ اسی کو فرمایا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جب میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے۔ آپ میدان عرفات میں جبل رحمت کے دامن میں تشریف فرما ہیں، اور اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پیغام دیا گیا اور بتلا دیا گیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، آج میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے مکمل کر دی۔ اور آگے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میں نے تمہارے لیے اگر کسی دین کو، کسی شریعت کو پسند کیا ہے، فرمایا وہ اسلام ہے، شریعت اسلامیہ ہے، جس کو میں نے اپنے بندوں کے لیے منتخب کیا ہے، جس کو میں نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ ہمارا رب
ہمارا خالق و مالک کہہ رہا ہے کہ میرے بندو میں نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، لیکن آج بندہ جواب دے رہا ہے کہ ربا ہمیں آپ کی پسند کی ہوئی شریعت پسند نہیں ہے، اس لیے کبھی ادھر تلاش کر رہا ہے، کبھی ادھر کوئی راستہ تلاش کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جس شریعت کو بندوں کے لیے پسند کیا گیا تھا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر شریعت کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے کوئی دین، کوئی مذہب تمہارے لیے میں نے پسند کیا تھا، وہ شریعت اسلامیہ ہے، لیکن بندہ اس کو پسند نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ کسی اور چیز میں تلاش کر رہا ہے، وہ کہیں اور بھٹک رہا ہے، وہ کہیں اور کسی راستے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور پھر اسی دین اسلام کے خاطر میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی، ہم نے ان قربانیوں سے کوئی سبق نہیں حاصل کیا۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھتے رہے، آپ کے جسم مبارک پر پتھروں کی بارش ظالموں نے برسائی، آپ کے چہرے انور پر تھوکا گیا، آپ یہ سب کچھ سہتے رہے، آپ یہ سب کچھ برداشت کرتے گئے، یہ تکلیفیں برداشت کی، پھر آپ کے جان نثار صحابہ آپ کے اوپر اپنا سب کچھ لٹا گئے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، عورتوں نے بھی اپنی جان کی بازی لگائی، مردوں نے بھی اپنی جان کی بازی لگائی، اپنا گھر بار قربان کر دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا مال لگا لیا، سب کچھ قربان کر کے صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی مشن تھا کہ اس دین کی آبیاری کس طرح ہو، جو دین اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے پسند کیا ہے، کس طرح یہ دین اللہ کے ایک ایک بندے تک پہنچ جائے، کس طرح ہر انسان اس دین کے ساتھ جڑ جائے، کس طرح اس کا تعلق اس کے خالق کے ساتھ، اس کے مالک کے ساتھ جڑ جائے۔ اس کے لیے صحابہ نے نہ اپنے گھر کی فکر کی، نہ اپنی بیوی بچوں کی فکر کی، نہ اپنے وطن کی فکر کی، سب کچھ قربان کر دیا، گھر چھوڑ دیے، بیوی بچوں کی قربانی پیش کی، ماریں کھائی، مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا، احد میں جانا پڑا، بدر میں جانا پڑا، خندق میں جانا پڑا، تبوک میں جانا پڑا، یرموک میں جانا پڑا، حنین میں جانا پڑا، نہ دھوپ دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، جو بھی ہو سکا وہ ساری کی ساری قربانیاں پیش کر کے، اور پروردگار نے ان کو جو اعزاز دیا، اعلان کر دیا ان تمام صحابہ کے لیے، اس پوری جماعت کے لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ پاک باز لوگ ہیں جن سے ان کا رب راضی ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ اعلان کر دیا اولئک هم الراشدون، یہ وہ کامیاب جماعت ہے جو بالکل راہ راست پر ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اب اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو بعد کے لوگوں، پھر تم بھی اگر اس طرح ایمان لاؤ گے، تمہارا ایمان بھی ایسا ہی ہو جس طرح ان لوگوں کا ایمان تھا، تو یقیناً تم ہدایت پا جاؤ گے، تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اور بتایا گیا کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے تھے، جنہوں نے اس وقت خرچ کیا، جنہوں نے اس وقت قربانیاں پیش کی، اور جو بعد میں آئے فتح مکہ کے بعد، فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جو فتح مکہ سے پہلے تھے انہوں نے حالات دیکھے ہیں، انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا ہے، ان کو قربانیاں دینی پڑی ہیں، انہوں نے اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنا وطن قربان کیا ہے، اپنی بیوی بچوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، اور یہ سلسلہ قربانیوں کا چلتا رہا۔ لیکن پھر جب ایک موڑ ایسا آیا، ایک موقع پھر جب ایسا آیا جب اس دین کے اوپر آنچ آنے لگ گئی، جو دین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا، جہاں عرفات کے میدان میں تمام اونچ نیچ کو ختم کر دیا گیا تھا، اور خلافت کا ایک دور چل پڑا تھا، جہاں پر لوگ اپنے امیر کا انتخاب کرتے تھے،
اور اس کے بعد جب ایک وقت ایسا آیا کہ جب کچھ ظالموں نے جو ہے اس دین کو اس کی اصل شکل و صورت کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت پھر ایک مرد خدا، اس وقت پھر خانوادہ رسول کے ایک نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنا سر کٹا سکتا ہوں لیکن اپنے نانا جان کے دین کے اوپر میں آنچ نہیں آنے دوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں اپنے معصوم بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور وہ مرد مجاہد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے ایسی قربانی دی کہ قیامت تک کے لیے باقی لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اور آپ نے یہ کر کے دکھایا کہ نانا جان ہم آپ کے دین کی حفاظت کر کے رہیں گے، لیکن ہم کبھی ظالم کے سامنے جھکیں گے نہیں، ہم کبھی دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور ادھر قرآن کریم کا بھی حکم ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ پیغام آیا پروردگار کی طرف سے کہ ظالم کی طرف کبھی جھکنا مت، اگر تم ظالم کی طرف جھک گئے، اپنے جو ہے پیشانی کو، اپنے سر کو ظالم کے قدموں میں روندنے کے لیے تم نے چھوڑ دیا، یا تم کسی بھی طرح ظالم کے ساتھ اپنے دین کے معاملے میں سمجھوتا کر گئے، اپنے ایمان کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کر گئے، پھر یاد رکھو فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر آگ آ کے تمہیں پکڑ لے گی۔ لہذا کبھی کسی ظالم کا مددگار بن کے کھڑا نہ ہونا، کبھی اس کا ساتھ مت دینا، اس کے لیے کبھی کوئی نرم پہلو اختیار نہ کرنا، بلکہ آپ نے اپنے دین کو لے کے ڈٹ جانا ہے، آپ نے اپنے دین کو لے کے کھڑے ہونا ہے، پھر چاہے آپ کی جان بھی چلی جائے۔ حالانکہ یہ اس دین کے اندر پیغام دیا جا رہا ہے جو دین امن والا دین ہے، جو دین امن و شانتی والا ہے، جس دین کے اندر مردوں کی، بزرگوں کی عظمت کو بیان کیا گیا، عورتوں کی عزت کو بیان کیا گیا کہ کس طرح ایک عورت کی عزت کرنی ہے، کس طرح بچوں کی عزت کرنی ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی جس دین کے اندر ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں، ہریالی کے ساتھ چھیڑنے کی اجازت نہیں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ چھیڑنے کی اجازت نہیں، یہ کہا گیا کہ اس لیے کہ یہ دین سلامتی والا دین ہے، یہ دین امن والا دین ہے۔ لیکن پھر فرمایا گیا اس لیے کہ کچھ ظالم، کچھ سرفرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو باز نہیں آتے ہیں، جن کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس وقت فرمایا گیا کہ اب تمہارے لیے خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ لوگوں نے کھڑا ہونا ہے، اور اب ظلم کے خلاف تم نے آواز اٹھانی ہے، اب ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اب مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے تم سب نے اکٹھے ہو کر آواز کو بلند کرنا ہے، انصاف کے علم کو لے کے تم نے میدان میں اترنا ہے۔ پھر انصاف کے لیے اور مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اگر تمہیں جان بھی دینی پڑے اپنی جان دے دو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے، اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنا پڑے، اپنے وطن کو قربان کرنا پڑے، فرمائے سب کچھ قربان کر دو، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر کسی طرح آنچ نہ آنے دو۔ یہ پیغام دیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں۔ سر تن سے جدا ہو گیا، نیزے کے اوپر سر کو لہرایا گیا، لیکن ان حالات میں بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میرا سر آج بھی اونچا ہے، میں نے آج اپنے نانا جان کے دین کے لیے قربانی دی ہے۔ علی اصغر 6 ماہ کے ہیں، ان کے گلے میں تیر لگا، انہوں نے اپنے اس بچے کی قربانی بھی دے دی، اور کئی اہل بیت نے اپنی قربانیاں دی۔ پھر وہ منظر جس وقت کوفیوں نے اہل بیت کو اور ان خواتین کو رسیوں کے اندر جکڑا، اونٹوں کے اوپر بٹھایا، آپ ذرا یاد کریں کہ وہ منظر کیسا ہوگا کہ جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ آج یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن یہ پیغام دیا جا رہا تھا
کہ او قیامت تک آنے والے انسانوں، او قیامت تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ماننے والوں، تمہارے سامنے آئیڈیل ہے محمد رسول اللہ، تمہارے سامنے آئیڈیل ہے ابو بکر و عمر اور تمام صحابہ، اور تمہارے سامنے نمونہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے جوانوں کو پیغام دیا تھا کہ جس طرح میں نے اپنے نانا جان کی دین کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان قربان کر دی، میں نے ظالم کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، میں نے ظالم کے سامنے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ میں اپنے ایمان کو لے کر کھڑا رہا۔ لہذا قیامت تک جب جب بھی ظالم تم پر مسلط ہو جائیں گے، جب جب بھی وہ تم سے تمہارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کریں گے، تم سے تمہارے دین کو چھیننے کی کوشش کریں گے، میرے نانا جان کی لائی ہوئی شریعت تم سے چھینا جائے گا، تم میری طرح میدان میں جانا، پھر ایک نہ کرلا کی یاد تازہ کر لینا، لیکن ایمان کے معاملے میں سمجھوتا نہ کرنا۔ وہیں پر علی اصغر ہوں گے، وہیں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، وہیں پر وہ سارے صحابہ جنہیں قربانیاں دی ہوں گی، وہیں پر میں اور آپ بھی ہوں گے۔ اگر وہاں سوال ہوگا کہ ہم نے تو اپنی جانیں قربان کر دی تھی، ہم تو کئی روز تک بھوکے پیاسے رہے تھے، بڑا تڑپتا رہا پیاس کی وجہ سے، لیکن پانی کے بجائے تیر ان کے گلے میں آ کے لگا ہے، تم نے اس دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا تمہیں یہ جوانی عیاشی کے لیے ملی تھی؟ کیا تمہیں یہ زندگی نشے کے اندر، ڈرگز کے اندر مبتلا ہونے کے لیے ملی تھی؟ نہیں جوانوں، یہ جوانی اللہ کے دین کے لیے ہیں۔ اپنے ایمان کے معاملے میں نہ سمجھوتا کرو۔ آپسی رسا کشی کے اندر ہم لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی جان پر تلے ہوئے ہیں، لیکن دشمن کی طرف ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کس طرح وہ ہمیں آپس میں لڑا کر اور وہ خود اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس لیے ان حالات میں امت مسلمہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، آپس کی نفرتوں کو، آپس کی رنجشوں کو مٹا کر اور اسی طرح میدان کے اندر ڈٹنے کی ضرورت ہے جس طرح حضرت حسین اور ان کے ساتھ اہل بیت میدان کے اندر ڈٹ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔